یہ ابھی آپ کے سامنے جس کتاب کی لانچنگ ہو رہی ہے اسے آکسفورڈ یونیورسٹی نے انتخاب کیا ہے، اور وہ انتخاب ہیں حسن منظر کے افسانے انتخاب۔ آصف عرقی صاحب نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ایک سیریز ہے افسانہ نگاروں کی جس کو وہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حسن منظر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی کرسی پر آئیں۔ حسن منظر صاحب ہمارے عہد کے ایک ایسے افسانہ نگار، ناول نگار، مترجم اور بے مثال رائٹر ہیں کہ جن کے کام کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ ان کے افسانوں کے 6 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ ان کے بہت سے ناولیں چھپ چکی ہیں جن میں دھنی بخش کے بیٹے، الاسفا اور اس طرح سے بہت سا کام ہے۔ ان کا بچوں کے لیے سٹوریز کا کام ہے، انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ہمارے ساتھ ہیں مسعود اشر صاحب۔ یہ کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، مترجم ہیں اور کریٹک بھی ہیں۔ ان کی تنقیدی مضامین چھپے ہیں۔ سعیدہ عارفہ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر سعیدہ عارفہ صاحبہ، یہ ہماری بہت اسکالر ہیں اور مضامین ہیں ان کے افسانوں پہ بہت سارا پڑھنے والی ہیں اور اس پہ نظر رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ 2 مسعود اشر صاحب اور سعیدہ عارفہ صاحب وہ حسن منظر صاحب کے کام پہ کچھ بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے سعیدہ عارفہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ حسن منظر صاحب کے ان افسانوں پر بات کو آگے بڑھائیں اور وہ اپنے گفتگو کے ذریعے سے ہمارے قارئین کو اور سننے والوں کو بتائیں کہ ان کا کام کس نوعیت کا ہے اور انہوں نے کس اسلوب کے ذریعے سے قارئین کو متاثر کیا، اور کون سی ایسی بات ہے جس میں وہ ہمیں پسند آئی، دوسروں سے الگ کرتی ہے، دوسرے افسانہ نگاروں سے اور ناول نگاروں سے ان کو۔ بہت شکریہ ناطق صاحب۔ اور یہ میرے ساتھ کل سے ہو رہا ہے کہ جب کبھی بھی میں 2-3 اصحاب کے ساتھ ہوتی ہوں تو بولنے کی باری میری ہی آتی ہے۔ آپ نے جتنے سوال مجھ سے پوچھے ہیں وہ تو پھر آدھا گھنٹے کے لیے میرے ہی لیے کافی ہیں۔ یہ نشست 30 منٹ کی ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کہانی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ زندگی کا آئینہ ہوتی ہے، اور جتنے لوگ مجھے اس آئینے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں میرا ان سے ایک انس بڑھتا جاتا ہے۔ حسن منظر صاحب کی کہانیاں پڑھیں تو پتہ چلا کہ یہ عجب طرح کا لکھنے والا ہے۔ فنکار کہیں گم ہوتا ہے اور صرف فن سامنے رہتا ہے۔ یہ جو تخلیق میں ایک فاصلہ کر لیں ذات کے اور فن کے درمیان، میرا خیال ہے حسن منظر صاحب کا کمال یہ ہے۔ زندگی کی کہانیاں لکھتے ہیں بالکل ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے نقطے ہوں، اور یہ ان کو ملا کے ایک دائرہ بناتے ہیں۔ اور میں نے سوچا کہ جب ہم دائرہ بناتے ہیں تو ہمیشہ ہمارا ہاتھ دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ حسن منظر صاحب ایسے کہانی لکھنے والے ہیں کہ ان کا اپنا ہاتھ دائرے کے باہر ہوتا ہے، مگر جو دائرہ وہ بناتے ہیں وہ پوری کہانی کہتا ہے۔ بہت تیکھے افسانے لکھے ہیں ان لوگوں کے جو معاشرے کے جبر کا شکار ہوئے۔ میں لفظ ظلم سے بہت تنگ آ گئی ہوں، اس لیے میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتی۔ جو معاشرے کے جبر کا شکار ہوئے، اور معاشرے کے جبر میں ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جن کا احساس دوسروں کے مقابلے میں ذرا سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں عورت ہوں، اور انہوں نے عورتوں کی جو کہانیاں لکھی ہیں وہ احساس سے دھڑکتی ہوئی کہانیاں، اسی طرح سے مردوں کی جو کہانیاں لکھی ہیں وہ بھی احساس سے دھڑکتی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اور ان کہانیوں کا لطف یہ ہے کہ زندگی کی بالکل معمولی باتیں
ایک کہانی جو اس میں ہے جس کا مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، حسن منظر صاحب میری مدد کریں گے، جو محکمہ جنگلات کی فائلوں کے فائل نمبر 3 جنگلات، یقین مانیے آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ پاکستان کے کسی سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے کسی سیکشن آفیسر کی فائل پڑھ رہے ہیں. سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ ہوتا ہے، اور حل کہیں نظر نہیں آتا. تو جو ہمارے معاشرے میں خود کو بڑا بدھیمان سمجھتے ہیں، بہت عقل مند ہیں اور ہمارے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اسی لیے جب عورتوں کی بات کی تھی تو بپتا کی رات کی بات تھی. اور ایک کمال ان کا اور بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بتاؤں کہ ان کا کہانی لکھنے کا فن کیا ہے. مجھے حسن منظر صاحب کی کہانیاں اس لیے بہت حیران کرتی ہیں کہ ہر کہانی میں فن بدل دیتے ہیں. جیسا موضوع ہوتا ہے اس کے حساب سے کہانی لکھتے ہیں. تو وہ جو دراصل فن سامنے نہیں آتا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جو اصل زندگی کا تیکھا پن ہے وہ سامنے آتا ہے. میرا خیال ہے ناطق صاحب یہاں سے بات آپ بڑھا لیجئے، اور پھر میری ضرورت پڑی تو عارفہ صاحبہ میں ابھی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مسعود صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حسن منظر کے ہاں ایک بات ہے کہ وہ، میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ وہ انہوں نے افسانے اور خاکے کو آپس میں گوندھ دیا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی خاکہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ افسانہ چلا آ رہا ہے. اس میں نوسٹلجیا بھی ہے بہت سارے افسانوں میں، اور وہ اس طریقے سے بہت سارے افسانے ہم نے پڑھے ہیں کہ جن میں یہ عنصر بہت کم ہے. وہ معلوم ہو تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خاکہ پن جو ہے افسانے کے اندر وہ لطف کا باعث بنتا ہے، یا اس کے وہ چیز جو ہے ان کو انفرادی طور پر الگ کرتی ہے انہوں نے، یا اجتماعی طور پر دوسروں کے ہاں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ آگے لے کر چلے ہیں؟ اور یہ افسانے اور خاکے کے یعنی ایک اس کو کیسے انہوں نے ملایا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ، وہ اس کی ذرا وضاحت کاری. اصل میں آپ نے خاکہ اور افسانے کو ملا دیا ہے. خاکہ ہوتا ہے کسی شخصیت کا، نہیں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں وہ گوندھ دیا گیا ہے افسانے کے اندر، جو خاکے کی ایک تعمیر ہوتی ہے اسے. ٹھیک ہے کہ مطلب وہ کریکٹرائزیشن جو کرتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک ریئل شخصیت ہے. اصل میں ہمیں حسن منظر صاحب کے افسانوں کو پڑھتے ہوئے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ حسن منظر صاحب جس روایت کے تحت افسانے لکھ رہے ہیں اسے آپ پریم چند سے شروع کریں. ہمارا ریئلسٹک افسانہ جو ہے اس کے بہت اچھا لکھنے والوں میں سے حسن منظر صاحب ہیں. اس لیے کہ حسن منظر صاحب نے شروع جو کیا تھا، یعنی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ 50s میں وہ لاہور میں تھے جب وہ کئی میں پڑھتے تھے، تو اس وقت میری ملاقات حسن منظر صاحب سے ہوئی تھی. خاص طور پہ جو سویرا کا دفتر تھا وہاں پایا کرتے تھے. اس زمانے سے افسانے لکھنا شروع کیے ہیں. پھر حسن منظر صاحب نے افسانے لکھنا کچھ عرصے کے لیے بند کر دیے تھے، نہیں لکھے، اور بعد میں دوبارہ شروع کیے ہیں. لیکن ہوا یہی ہے کہ جو پہلے ان کا انداز تھا لکھنے کا، جو اسلوب تھا، اسی اسلوب کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اور حسن منظر صاحب جو جس عرصے میں ہمارے، یعنی وہ حسن منظر صاحب خود بھی غائب رہے، لیکن ہماری نقادوں کی نظر سے بھی اس لیے غائب رہے کہ جس زمانے میں علامتی افسانے کا بہت زور شور شروع ہوا، اور جس طرح جہاں بھی جو بھی نقاد جاتا لکھتا تھا وہ علامتی افسانوں کے بارے میں زیادہ لکھتا تھا، تو اس وقت حسن منظر صاحب کو ایک قسم سے نظر انداز کیا گیا. حسن منظر صاحب کیونکہ آپ نے جو خاکے کی بات کی، اصل میں وہ سائیکاٹسٹ ہیں. وہ لوگوں کو جو سامنے سے بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کا اندر بھی دیکھتے ہیں. پچھلی مرتبہ جب وہ اس کا کراچی آرٹس کونسل کا جو پچھلی مرتبہ جشن ہوا تھا، جو پروگرام ہوا تھا، حسن منظر صاحب نے اس میں ایک بتایا تھا خود ہی کہ ایک کوئی خاتون ان کے پاس آئیں علاج کرانے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا فلاں افسانہ جو ہے، اس کا فلاں کریکٹر جو ہے، میں اس کے ساتھ ایمپیتھائز کرتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو کریکٹر اس قسم کے آئے ہیں
وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل زندگی کی اصل حقیقت کا جو اصل کریکٹر ہے. اور پھر یہ ابھی جیسا عارفہ نے بھی کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے گہرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو افسانہ بناتے ہیں, اور یہ ان کی خصوصیت ہے. اور یہ بہت کم لوگوں میں اس طرح کی خصوصیت ہوتی ہے. ایک تو تنوع ان کے افسانوں میں بہت ہے, یعنی بعض لوگ ایسا ہے کہ لکھا کرتے ہیں کہ قسم کا موضوع پر ایک ہی انداز میں لکھتے چلے جاتے ہیں. حسن منظر صاحب نے تنوع رکھا ہے اپنی کہانیوں میں, اپنے افسانوں میں, اور اس میں ہر قسم کے کیریکٹر آپ کو نظر آتے ہیں. پھر چونکہ حسن منظر صاحب نے دنیا بہت دیکھی ہے, سفر بہت کیا ہے, اس لیے وہ بھی ان کے افسانہ, مثلا ان کا جو ناول ہے الآصفہ, وہ کمال کا ناول ہے. جس انداز سے وہ افسانہ وہ لکھا گیا, اور جس وہ طریقے, میرے خیال میں جب وہ کام کے سلسلے میں باہر رہے ہیں سعودیہ میں, اس وقت تو انہوں نے وہ عربوں کو دیکھا اور وہ اچھا, اس کے بعد جو سندھ کے حوالے سے جو ان کا ناول ہے, وہ اتنی گہرائی میں جا کے انہوں نے چیزوں کو سمجھا ہے, اور سندھی کلچر کو, سندھی رسم و رواج کو, سندھی لوگوں کو, سندھی جو آپس میں رشتے ہیں ان کو اتنے گہرائی میں جا کے پرکھا ہے کہ وہ ایک ایسا ہی آدمی پرکھ سکتا ہے جو قریب سے سب چیزوں کو جانتا ہو. تو حسن منظر صاحب کی سب سے بڑی خوبی ان کی حقیقت نگاری ہے, اور ان کا لکھنے کا انداز ہے جو اسلوب ہے کہ آہستہ آہستہ چلتا ہے, آہستہ آہستہ چیزوں کو. اب مثلا ابھی حال ہی میں ان کی ایک کہانی چھپی ہے بندر والے کی, یعنی اس میں قصہ بندر کا ہے. جی جی, کہ بندر کا کیا, بندر بندریا کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں, لیکن وہ بندر بندریا کے تعلقات نہیں ہے, وہ انسانوں کے تعلقات کے بارے میں کہا ہے کہ انسان کب تک یکسانیت برداشت کر سکتا ہے. یعنی جس طرح جانور یعنی بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح انسان یکسانیت برداشت نہیں کر سکتا, اس کو تبدیلی چاہیے رشتوں میں بھی, تعلقات میں بھی, اور زندگی میں بھی. تو اس کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے بندر کی کہانی کے ساتھ. ہمارے پاس وقت تو باتیں بہت ساری ہیں ان کے فن پر بات کرنے کے لیے, اور لیکن وقت بہت کم ہے, اس لیے میرا خیال ہے کہ صاحب کتاب سے ہی دو چار باتیں کر لیتے ہیں. حسن صاحب, میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی کہانی افسانہ تیزی سے آگے نہیں بڑھتا منٹو کی طرح, بلکہ آہستہ آہستہ وہ قدم بڑھاتا ہے, اور وہ کرداروں کے اندر اترتا ایسے جاتا ہے کہ جیسے آپ ان کا علاج کر رہے ہیں. تو آپ نے افسانے کو ناول کی طرح سے کیوں اس کے جزیات کے ساتھ لے کے چلنا, یہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ افسانے کی ترتیب کو بدل دیا جائے؟ یہ آپ نے جو فرمایا تو اس سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ میں کرتا ہوں یا جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ دانستہ کرتا ہوں. جی, میرا کہنا صرف یہ ہے کہ میں دانستہ کچھ نہیں کرتا ہوں. جو کچھ کرتا ہے وہ قلم خود کرتا ہے, اور اس وقت قلم اور دماغ ایک ہوتے ہیں. تو نہ وہ اس کے مومنٹم گین کرتا ہے, نہ وہ مومنٹم لوز کرتا ہے. کردار خود اپنا سفر طے کرتے ہیں. کبھی وہ آہستہ روی کا سے کام لیتے ہیں, اور کبھی وہ دوڑنے لگتے ہیں. تو یہ سب میرے بس میں نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے, اور اگر یہ ایسا اس مقام پہ میں اپنے کو نہیں پاتا ہوں کہ قلم اور دماغ ایک ہو چکے ہیں, تو وہ چیز میں کبھی مکمل نہیں کر پاتا ہوں, کیونکہ وہ پھر ایک شعوری کوشش آ جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا اسلوب, آپ کی زبان جو ہے وہ نہایت صاف چلتی ہے. اس میں کہیں آپ کے ہاں وہ لاؤڈ نہیں ہوتا کسی بھی جگہ پہ فکرہ کہ آپ ایسا محسوس ہو کہ آپ یہ کوئی چیز ٹھونسنا چاہتے ہیں کسی پہ. آہستہ سے لاشعوری طور پر وہ قاری کے دل میں اتر جائے تو یہ اور بات. تو آپ نے یہ کسی افسانہ نگار سے, ظاہر آپ نے بہت سے کو پڑھا ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا افسانہ نگار آپ کے سامنے تھا کہ جو آپ چاہتے تھے کہ میں شاید اس طرح سے لکھ لوں؟ اپنی پسند کے بہت سے میں نے افسانہ نگار اور ناولسٹوں کو پڑھا ہے, اردو کے بھی اور زیادہ تر انگلش کے. انگلش سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں جتنے ٹرانسلیشنز بھی ہوتے رہیں مختلف زبانوں سے, وہ بھی شامل ہیں. تھوڑا بہت پنجابی سے اور سندھی سے اور ہندی سے. تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ
کس سے بہت زیادہ متاثر ہوا. بہت سے حضرات مجھے پسند رہے ہیں اور ہیں پسند. ایک چھوٹا سا سوال اور اس کے بعد عارفہ صاحبہ سے ایک چھوٹا سا سوال, اس کے بعد 10 منٹ کا میں قارئین سے کروں گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سہولت محسوس کرتے ہیں کہ افسانے لکھنے میں زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے, یا آپ ظاہر آپ نے بڑے ناول بھی لکھے اور بڑے ضخیم ناول بھی لکھے, مختصر بھی لکھے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب ناول لکھتے ہیں اس وقت آپ کو پورا میدان میسر ہے تو اس میں زیادہ لطف آتا ہے, یا آپ افسانہ لکھتے ہوئے اپنے آپ کو آسان محسوس کرتے ہیں؟ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ افسانہ جو ہے وہ زیادہ ٹینشن پیدا کرتا ہے میرا خیال ہے لکھنے والے میں. ناول جو ہے انسان سکون سے لکھ سکتا ہے, وہ پھیلتا بھی جاتا ہے, اس میں وہ بیچ کے اور کام بھی کرتا ہے, اگر کہیں سفر کرنا ہو تو سفر بھی کر سکتا ہے. لیکن افسانہ جو ہے وہ اس سب کو برداشت نہیں کرتا ہے. زیادہ تر افسانہ یہ طلب کرتا ہے کہ ایک محدود مدت میں لکھ لیا جائے, 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ, اس سے زیادہ نہیں, ورنہ وہ پھر یعنی مطلب وہ ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اپنے مزاج کھو بیٹھتی ہے. اسد صاحب, آپ سے بہت ساری باتیں کرنے کا جی چاہ رہا تھا, اور میرے دماغ میں بہت سارے آپ کے افسانے ہیں, ناول بھی میں نے آپ کے پڑھے ہیں, لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے. تو میں عارفہ صاحبہ سے ایک ہی بات میں عارفہ صاحبہ آپ 1-2 لفظوں میں آپ بتا دیں کہ اصل میں چھوٹی سی خصوصیت جو ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ ناطق صاحب. میں تو یہاں یہ سوچ کے بہت خوشی آئی تھی کہ کتاب اور صاحب کتاب پہ بات ہوگی. پتہ یہ چلا کہ میرا امتحان ہے کہ بہت چھوٹے سے لفظوں میں بالکل جلدی سے مختصر, جیسے ہم اپنے بچوں کو سوال دیا کرتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات مجھے شروع کرنا پڑے گی. آپ نے ان کے افسانے اور خاکے کو کہا کہ انہوں نے ملا دیا ہے. کبھی ایک اچھا فنکار زندگی کو قاشوں میں کاٹ کے نہیں دیکھتا. جب آپ قاشیں کاٹنے لگیں تو آپ سیاستدان ہو سکتے ہیں, فنکار نہیں ہو سکتے. اور سب سے بڑی بات حسن منظر صاحب کی, جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا اور وہ ابھی بھی ہے, کہ وہ زندگی کو دیکھتے ہیں اور تماشائی کی طرح دیکھتے ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, اور اس تماشے کی کہانی لکھتے ہیں, اور اس کمال سے لکھتے ہیں کہ خود کو اس میں شامل نہیں ہونے دیتے. بہت مشکل کام ہے یہ کہ آپ اپنی مرضی سے, اپنی منشا سے, اپنے خیال سے ایک تخلیق وجود میں لا رہے ہوں اور اپنے آپ کو اس سے فاصلے میں رکھ لیں. یہ فاصلہ پیدا کرنا جو ہے یہ ادب کے لیے بھی, اور کاش کہ ہم اپنی تاریخ میں پیدا کر سکتے, بہت ضروری ہے کہ اس سے ہمیں معروضیت آتی ہے, چیزیں واضح ہو کے سامنے نظر آنے لگتی ہے جب ہم فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں. مگر چونکہ ہم ہر چیز کو 2 چیزوں میں الجھاتے ہیں, یا تو اس کی ٹیکنیک ڈھونڈتے رہتے ہیں یا اس کے اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو سامنے ہے وہ کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو سامنے ہے وہ کیا ہے اور وہ ہم سے کیا کہتا ہے. حسن منظر صاحب کی بات میں مسعود بھائی کی آپ بات سے ادھار لے لیتی ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ اجنبی نہیں ہے. ہم میں سے کسی نہ کسی کے لیے وہ ان کی ہر کہانی کا تجربہ ایک جانا پہچانا تجربہ ہے. تو جب لکھنے والے سے آپ کے خیال کی پہچان ہو جائے تو اس سے بڑی خوبی کیا ہوگی. بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. اب میں قارئین سے حسن منظر صاحب کا سامنا کروانے کے لیے انتخاب آصف رخی صاحب نے کیا ہے, جو آکسفورڈ نے چھاپا ہے, اور انہوں نے ظاہر بہت بہترین افسانے جو اس میں ہیں, میں نے سارے وہ نظر سے گزر چکے ہیں. تو آپ میں بھی, آپ لوگوں نے بھی ان کو پڑھا ہوگا, تو آپ جو بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ ان سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کریں سوال. ظاہر قارئین بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, ان کے سوال بھی بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. نہیں, یہ گستاخی ہے کہنا کہ بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. وہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے میں آ جاؤ. السلام علیکم. میں بالکل پڑھی لکھے والوں میں سے نہیں ہوں, اور میرا جو سوال ہے وہ بھی شاید بہت جاؤ کہ پہلے سوال کے جواب دے دیں. جاہلانہ ہے. وہ یہ ہے بہت کم.
وہ یہ میرا سوال جو ہے وہ شاید آپ کو بہت جاہلانہ لگے، لیکن وہ سوال یہ ہے کہ کسی چیز جب ابھی ہم بات کر رہے تھے تو کوئی اسی چیز کو افسانہ کہہ رہا تھا، کوئی اسی چیز کو کہانی کہہ رہا تھا. یہ اس میں یعنی جب ہم لکھتے ہیں تو کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ اگر کوئی چھوٹی کہانی لکھے یا ایک افسانہ لکھے اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہاں 3 کہانی لکھنے والے موجود ہیں، وہ جواب دیں گے آپ. نہیں حسن صاحب جواب دیں میں گے. عرض کی دیتا ہوں. ہندی میں کہانی کہتے ہیں اور اردو میں افسانہ کہتے ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہے. عربی میں حکایت کہتے ہیں، سب ایک. ہاں نہیں، حکایت ذرا سی فرق ہے. مگر وہ تکنیکی حساب. کوئی اور حسن صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں حسن منظر صاحب سے کہ یہ جو ہیں سائیکاٹرسٹ بھی ہیں، اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ان کی کہانیوں میں جیسے آپ نے کہا کہ اصل ایکچوئل کردار جو انہوں نے کبھی موسٹلی جن کے علاج کیے ہوں گے وہ ان کی کہانیوں میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں، تو ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے کردار ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو آپ کے کبھی پیشنٹس رہے ہیں؟ بتائیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سائیکسٹ بھی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بہتر کہ آپ ان کے کردار اٹھائیں جو آپ کے پیشنٹ بھی رہے ہیں، تو کیا آپ نے کتنا ان کے لیے کیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو وہ کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس قسم کی چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے صبح کا وقت زیادہ برا ہوتا ہے یا شام کا برا وقت ہوتا ہے، مجھے کس وقت کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ اس طرح شروع کرتا ہے، وہ کوئی کہانی نہیں ہوتی. لوگوں کا پرانے سائیکو انالیٹک ورکس پڑھ کے یہ خیال ہو گیا ہے کہ شاید جو مریض آتا ہے وہ ایک کہانی لے کے آتا ہے. وہ کہانی لے کے نہیں آتا ہے، اور اگر اس کو لکھ دیا جائے جس طرح وہ بیان کرتا ہے تو پھر وہ سب کی تقریباً ایک ہی جیسی کہانیاں بنیں گی. جتنے ایک مرض کے مریض آئیں گے سب کی کہانی ایک ہوگی، تو یہ کوئی ایک اچھا عمل نہیں ہوگا، اور ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھنا ہی بہتر ہے. جی مائی نیم از عاصم سرفراز. میرا کویشچن مسعود اشر صاحب سے ہے کہ اردو افسانے کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں لیفٹسٹ نظر آتے ہیں، ترقی پسند نظر آتے ہیں جو لکھنے والے ہیں، یا ٹو اے سرٹین ایکسٹینٹ لبرلز نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بقول عائش قریشی ہمارے اردو افسانے میں راسخ الاعتقادی کے جو مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے یا جن کو آپ رائٹسٹ کہہ سکتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی افسانہ لکھا نہیں، یا وہ ایک ایسا اسکول آف تھاٹ تھا جو پاپولر نہیں تھا؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہمیں اردو افسانے میں رائٹسٹ مائنڈ سیٹ نہیں نظر آتا ہے بالکل بھی پوری تاریخ میں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. یہ بات حسن منظر صاحب کے ہم سیشن ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے افسانوں کے متعلق بات ہو. یہ ایک بہت لمبا سوال ہے اور اس کو یہ اس وقت نہیں ہے اس کے مینیج کرنے کا. تو حسن منظر صاحب کے افسانوں کے حوالے سے اس انتخاب جو آکسفورڈ نے کیا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بات پوچھنا چاہے اور وہ سامنے بیٹھے ان سے پوچھیں ڈائریکٹ. جی میرا ایک سوال ہے حسن منظر صاحب سے کہ یہ کتاب اس پر تو زیادہ بات نہیں ہوئی کہ جو افسانے دراصل اس میں شامل کیے گئے ہیں وہ ان کی ترتیب اور انتخاب جو ہے وہ آصف فروخی صاحب نے کیا ہے. میرا سوال ایک سادہ سا ہے کہ آپ اس انتخاب سے کتنے خوش ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ افسانے آپ کے نمائندہ افسانے ہیں، یہی افسانے ہیں جو آپ خود بھی انتخاب کریں گے اپنے کسی انتخاب کی اگر کتاب چھپے تو؟ جب ڈاکٹر آصف فروخی نے یہ کام شروع کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے بھی ایک لسٹ مانگی تھی، اور میں نے ایک کافی طویل لسٹ ان کو دے دی تھی کہ اس میں سے جو آپ پسند کر لیں، مگر اس میں سے انہوں نے چند رکھے ہیں، باقی ان کے پسند کے افسانے ہیں زیادہ تر. اور ان میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے زور تنوع پہ دیا ہے کہ لکھنے کے حساب سے بھی، تھیم کے حساب سے بھی، اور جو ایموشنل امپیکٹ ہے اس کے حساب سے بھی. مطلب ان کا یہ سوال ہے کہ آپ مطمئن ہیں؟ جی ہاں میں مطمئن ہوں، ظاہر ہے کہ میں مطمئن ہوں. نہیں ویسے یہ صحیح ہے کہ ہم یہ جو انتخاب آصف نے کیا ہے وہ ایسا انتخاب ہے. انتخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھنے والے کو سمجھ سکیں کہ یہ اس کا نمائندہ اسلوب ہے اور یہ نمائندہ ہیں. اب سارے تو افسانے نہیں انتخاب کیے جا سکتے، لیکن یہ کہ ہم حسن منظر کو سمجھ لیتے ہیں اس انتخاب کو پڑھ کے.
یہ اس لحاظ سے اچھا انتخاب ہے. جی آصف وہ خود منتخب کرنے والے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ان کے مختصر افسانے شامل ہیں. حسن منظر صاحب کے طویل تر افسانے بہت عمدہ ہوتے ہیں، مگر وہ کتاب میں جو انتخاب کی جو ایک پیرامیٹرز ہیں اس میں ان کے طویل افسانے نہیں شامل کیے جا سکتے تھے. جیسے بوڑھا مگرمچھ بہت اچھی کہانی ہے. میرا خیال ہے کہ اردو میں طویل تر افسانے جن لوگوں نے بہت کامیابی کے ساتھ لکھے ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب شامل ہیں. صحیح. بہت جی عذرا عباس صاحب سوال کریں گے. حسن منظر صاحب، میں نے آپ کا ایک افسانہ ابھی نیا پڑھا، یاسین کا لال. آواز نہیں. یاسین کا لال. جی اس افسانے نے مجھے بہت رلایا، جو آپ نے اس بندے کو سفر کرایا ہے یہاں سے وہاں تک، اور جو آپ نے اس کا اینڈ کیا ہے اس نے تو ہمارے دل کے چتر کر دیے. یہ کیسے سوچی آپ کو؟ کیونکہ یہ میرا خیال ہے یہ کسی خواب کی کیفیت ہے، اس میں نازل ہوئی ہے. مجھے ایسا لگا. بہت بہت شکریہ. آپ کوئی اس کے بارے میں کوئی آپ اپنے کوئی تاثرات بیان کریں. عذرا عباس صاحبہ نے جو کمنٹ مجھے فون پہ سنایا تھا وہ میرے لیے قابل فخر ہے. اسی طرح ساجد رشید صاحب بامبے سے، انہوں نے میرے ناول وبا کو پڑھنے کے بعد فون پہ مجھ سے کچھ کہا تھا، اور وہ دونوں آرا میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. ساجد رشید صاحب نے ایک رات فون کیا، وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بھائی ایڈمیٹڈ تھے کسی ہاسپٹل میں بامبے میں، تو انہوں نے رات کو مجھے فون کیا اور مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ناول نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے. تو میں نے کہا فوراً کوشش کیجئے کہ یہ پروسکرائب ہو جائے، ورنہ پتہ نہیں کتنے پاگل ہوں گے. یہ آپ کا پہلا کام ہے. جب عذرا عباس صاحب نے مجھے فون کیا وہ دوسری نوعیت کا تھا. ان کا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اس افسانے نے کیا کر دیا ہے کہ میں جب دعا مانگ رہی ہوتی ہوں تو اس بچے کے لیے دعا مانگنے لگتی ہوں ساتھ ہی میں. اب اس سے زیادہ خراج عقیدت کون پیش کر سکتا تھا، اور جو اس میں دونوں محبت. کوئی ایک سوال اور کریں، پھر میں آخری سوال حسن صاحب سے خود کرنا چاہتا ہوں. کوئی اور ایک سوال کر دیں. جی حسن صاحب، اب میرے خیال میں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا عرصہ اور اتنا طویل لکھا جس کے لیے آپ ظاہر ہے بہت وقت محیط تھا، تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے جو کچھ لکھا قاری نے وہ سمجھا اور پلٹ کے آپ کو اس کی داد بھی دی، اور آپ کے قاری کس قدر وسیع ہیں؟ تو آپ اس وقت عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کیا ان سے مطمئن نظر آتے ہیں کہ جو کام میں نے کر لیا ہے اس سے میں سیٹسفائی ہوں، اور قاری نے میرے بہت قاری ہیں اور انہوں نے مجھے بہت داد سے نوازا ہے؟ میں دو ہی ایک بات کہوں گا. پہلی بات تو مسعود اشر صاحب کے حوالے سے کہ میں نے لاہور چھوڑنے کے بعد لکھنا بند کر دیا تھا. یہ میرے ساتھ نہیں، بہت سے ادیبوں کے ساتھ ہوا ہے. بڑے ادیب میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک صاحب ان میں سے 11 سال لکھنے سے دور رہے تھے لیکن غافل نہیں رہے تھے. میں بھی غافل نہیں رہا، میرا بھی عرصہ تقریباً 11-12 سال کا ہے. اس میں اکا دکا چیزیں چھپیں، لیکن لکھتا میں مستقل رہا ہوں. یعنی مریضوں کو دیکھنے کے بیچ میں بھی نوٹس لیتا رہا ہوں. تو میرا زیادہ کام جو تھا وہ نوٹس لینے کا تھا. کام کرتے کرتے کوئی خیال آیا، اس کے بارے میں 2-4 لائنیں لکھ لیں، پھر اس کے بعد کبھی آئندہ لکھیں گے، تو وہ کام جمع ہوتا گیا. پھر بعد میں جب مجھے خیال آیا کہ اب اس کام کو نمٹانا چاہیے، تو اب محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر لکھنے کے لیے اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ بیٹھ کے اتنی دیر صرف کر سکوں. مگر اتنا کام کر لیا اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ، میں اس سے مطمئن ہوں. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ اب ہمارے پاس وقت اتنا کم تھا کہ اس میں ہم بہت لمبی گفتگو نہیں کر سکے، لیکن کرنا چاہتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ حسن منظر صاحب کا فن، آرٹ، ان کا اسلوب اتنا وسیع ہے کہ اس پر جس قدر بھی کھول کے باتیں کی جائیں کم ہیں. اس کے ساتھ ہی مسعود اشر صاحب ہیں،
बहुत अच्छे अफसाने के तजिया करने वाले, ख़ुद बहुत उम्दा अफसाने लिखे हैं, ट्रांसलेशनें बहुत उम्दा की हैं। सईदा अरफा का हवाला भी बहुत आप सब जानते हैं कि कितना मजबूत है इस हवाले से कि वो अफसाने की कितनी परख रखने वाली हैं। तो हसन मंज़र साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ अपने इस सफ़र में, कि वो जो आपने कामयाबी से तय किया है, आप किसी मरूब नहीं हुए किसी की बेजा शोहरत से कि वो आपसे शोहरत में आगे निकल रहा है या आपसे ताल्लुकात के हवाले से आप अपने काम पर मुतमिन हैं। तो ये सबसे बड़ी दाद ये आने वाले वक्त में तय करेगी कि कौन रह जाता है और कौन है। तो मैं जानता हूँ कि आपका काम इंशाल्लाह जब तक उर्दू रहेगी उस वक्त तक आपका काम रहेगा। मैं आपका अव्वलीन कारी हूँ, जब भी आपकी चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं फ़ौरन उसको लेके रश करता हूँ। तो मेरे ख़्याल में दूसरी किताब की लॉन्चिंग का वक्त हो गया है, तो हम इसको स्टेज को छोड़ते हैं। थैंक यू।